محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اے لوگو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیک خواتین سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا جو سلسلہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں نیک خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، جس سے اسلامی بہنوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مدنی پھول ملتے ہیں، علم کے موتی ملتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بے شمار رہنمائی کے مدنی پھول ہیں۔ تو اس سلسلے کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ آج کے سلسلے میں ہم مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا سے بے رغبتی سے متعلق گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت ہیں جو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح دنیا سے بے رغبت رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح اپنی شہزادی کی تربیت فرمائی۔ یہ سیدی آج ایک مزید حسین موضوع ہے جو اللہ والوں کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا سے بے رغبتی، آپ کا لقب بھی ہے بطول، تو جو دنیا سے بے رغبت رہنے والی، جس کا ایک اللہ والی جس کا ایک معنی ہے، اور اس میں وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر جو شان فاطمہ کا اس میں اظہار ہے، صحیح، اور وہ بطول فاطمہ زہرا لقب آپ نے پایا، اس بارے میں بھی مفتی صاحب نے اس میں ذکر کیا۔ میں چاہوں گا پہلے وہ پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا۔ زہرا بمانا جنت کی کلی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشبو کو جو خاتون جنت کے مبارک جسم سے آتی تھی سونگا کرتے تھے۔ ویسے تو خود میرے نبی سراپا خوشبو تھے، بے شک، اور ایسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے کہ جنت کے عطر میں بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا اور آپ ایک شفقت اور محبت کی بنا پر آپ خاتون حوصلہ افزائی بھی ہے، جی حوصلہ افزائی بھی ہے، جی، اور ماشاء اللہ شان خاتون جنت بھی ہے کہ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نوازشات، اور آپ کو لخت جگر بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دنیا میں آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی، کیا شان ہے، کیا شان، واہ سبحان اللہ۔ اس شعر میں مفتی صاحب نے بہت زبردست، جو اب مفتی صاحب کا کیا انداز ہے، جو ان کی کیا سوچ ہے تو وہی جانتے ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک تو بطول کا تذکرہ کیا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے بے رغبت تھیں، ان کی نظر جنت پر تھی، اور جو دوسرے مصرے میں فرمایا نا کہ دنیا میں رہیں دے پتہ جنت کی نگہت کا،
تو یہ اللہ والوں کی ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، نظر ان کی خدا پر، جنت کی نعمتوں پر، تو ان کا ایمان، ایقان، ان کا یقین اللہ پر اتنا کامل ہوتا ہے کہ ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا ہر چیز جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پکا یقین ہوتا ہے میں جنت میں اس کا یہ صلہ ملے گا، جنت میں ہمیں یہ انعام اللہ کی ملے گا، رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ تو یا سیدی آج ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا سے بے رغبتی سے متعلق مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے، جس میں میرا یہ سوال ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تو دنیا سے بے رغبت تھیں، میں نے پچھلے سلسلے میں بھی کچھ آپ کے زہد کا تذکرہ کیا اور اس میں بھی اسی سے متعلق مدنی پھول تھے۔ عام طور پر اب ہیں یہ ہمارے جسے کہتے ہیں رول ماڈل ہستیاں، یعنی جن کے ہم نے نقش قدم پر چلنا ہے تو کامیابی ملنی ہے۔ بے شک یہ وہ ہستیاں ہیں جو جن کے قدم قدم پر گویا کہ کامیابی کی مہریں ہیں، لیکن ہماری زندگی بعض اوقات تھوڑی تذکرے کرنے میں تو ہم شوق سے کرتے ہیں، ذوق سے کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھ لیتے ہوں گے پڑھنے والے، لیکن جب آتے ہیں میدان عمل میں تو انداز زندگی، طرز زندگی کچھ چینج ہو جاتی ہے۔ اب بعض گھروں میں بڑے لگژری پردے اور صوفے سیٹ اور فانوس اور بڑے مہنگے مہنگے گھر، حالانکہ یہ ہستیاں ان کے لیے مشکل نہیں تھا ایسی زندگی گزارنا، جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ تھا؟ تو یہ جو انداز زندگی ہمارا ہے اس پر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور میں چاہوں گا کہ وہ پہلے وہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کی بیان ہو جائے، پھر اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کب، کہاں، کس انداز سے کرنی ہے۔ صحیح، قولاً بھی تربیت ہوتی ہے، فعلاً، عملاً، یہ مختلف طریقے ہیں نا تربیت کے، سوال کر کے بھی تربیت کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے گھر کوئی شخص مہمان ہوا، ٹھیک ہے، تو کھانا تیار کیا گیا، خاتون جنت کو اپنے بابا جان رحمت عالمیان کی یاد آ گئی، محبوب رحمان کی یاد آ گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاش ہم بابا جان کو بلاتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ تو عرض کی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دونوں مبارک بازو دروازوں پر رکھ کر آپ تشریف فرما ہے، تو گھر کے ایک کونے کی طرف مبارک نظر پڑتی ہے، وہاں پردہ لٹکا ہوا ہے۔ میرے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ اب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو واپس کیا، آپ واپس کیوں تشریف لے گئے؟ فرمایا میرے لیے یا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مزین گھر میں داخل ہو، جو ڈیکوریٹڈ گھر ہے، مجھے شایع نہیں کہ میں اس گھر میں آؤں۔ اللہ، یہ ہے تربیت کا انداز۔ اچھا، ہماری آرزو تمنا اللہ کرے ہو اور پکی ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہ ہم عاشقوں میں شمار ہو جائیں، سچے غلاموں میں شمار ہو جائیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جگاؤ میرے بھاگ بھی ابو ایوب دے وانگو، مقدر اوزدہ کتھوں لے آواں یا رسول اللہ۔ اور گھروں کے ہمارے حالات کیا ہیں، خود ہمارے حالات کیا ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، قسمت سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ آقا دل میں ایسا غار ہو جائے کہ غار سور و حرا کی طرح حضور اس میں جلوہ فرما ہو جائیں، دل کو صاف تو کریں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات کہتے ہیں، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات! یہ عاجزی اور اعلیٰ حضرت اپنے ماننے والوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر دیدار رسول کی تمنا ہے کہ دل میں حضور کے جلوے آ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خود ہی سے رہیدہ ہونا ہے۔ خود ہی سے رہیدہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی اپنے آپ میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنی رائے کو پسند کر رہے ہیں، اپنے علم پر، عمل پر بڑا مان کیے ہوئے، نہیں، یہ خود ہی سے الگ ہو جائیں، عاجزی اختیار کریں، سرکار کے عشق میں گم ہو جائے۔
آپ نے تو یسیدی یہ بات کر دی کہ گھروں کو مزین اور اس طرح کرنا بھی عظیمت کے اس میں نہیں آتا، تو اب ناجائز تصاویر لٹکائی گئی ہیں، تو اب وہ اس میں ہرن کیسے کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے اور افراد بڑی بڑی پورٹریٹ وہ بنی ہوئی ہیں، اور بعض کا تو بڑی نازیبا انداز بھی ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کی تصویر کھینچی ہوئی ہے، شادی کی تصویر وہ نمایاں لگائی تو ہوئی بھئی آپ ہی تھوڑی دیکھیں گے، وہ اللہ کی بندی نہیں دیکھے گی، اور جو مہمان آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہ بعض کا تو جسے کہتے ہیں نا ڈرائنگ روم میں اس طرح کی تصاویر ہوتی ہیں، تو وہ پھر کوئی مذہبی آدمی چلا جاتا ہے، پھر دوڑ لگتی ہے کہ اس کو اٹھائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، جی، تو اسی لیے تو دیندار آدمی سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا، جس گھر میں تصویر کتا باگڑے بلے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں۔ جو دیکھیں جائز ہونا اپنی جگہ پر ایک ہے کہ گھر میں اگر کوئی قیمتی صوفہ سیٹ رکھے، قیمتی کارپٹ بچھائے، قیمتی ڈیکوریٹڈ سلسلہ کرے، پیلنگ کر لے، سیلنگ کر لے، وہ پردے لگا دے، یہ جائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیا سے بے رغبت کیا، دنیا کی زینت سے بے رغبت کیا۔ اب اس میں بھی ایک پہلو ہے کہ اب آپ کی گفتگو سن کر کوئی یہ تو کرے کہ گھر کو سادہ رکھنا ہے، پردے بالکل غریب سے لگانے ہیں، بیڈ شیٹ بڑی نارمل سے لگانی ہے، لیکن بینک بیلنس میں کروڑوں رکھنے ہیں، تو یہ نہیں ہے، یہ تو شاید وہ پھر کنجوسی کی طرف چلا جائے، بخل کی طرف چلا جائے، یا یہ بھی ایک ریاکاری کا پہلو بن جائے۔ تو اب اس میں جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پہلو ہے نا، تو آپ تو جو جیسے وہ بات پچھلے سلسلے میں ہوئی ویسے کہ وہ جب کنگن یا وہ ہار سونے کا لوکٹ اتارنے کی بات ہوئی، تو آپ نے اس سے غلام خرید کر آزاد کر دیا، صدقہ کر دیا، تو یہ وہ ہستیاں تھیں، اگر ظاہر نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ پوشیدہ بینک بیلنس ہے یا دولت کے انبار ہے، تو وہ صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں دینے کو ہی ترجیح سمجھتی تھی۔ اچھا جی، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک بیان کی گئی، حدیث نمبر 3221 3221، اس کی شرح جو مفتی صاحب نے لکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ بعض نے یہ کہا کہ وہ پردہ نقش و نگار والا تھا، اس پر جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہوئے، تو معلوم ہوا کہ دعوت میں کوئی ممنوع کام ہو تو نہ جائے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے، اگر ناجائز پردہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم منع نہ فرماتے، بلکہ مبارک ہاتھ سے پھاڑ دیتے۔ پردہ سادہ تھا، جائز تھا، مگر دنیاوی تکلف، ظاہری ٹپ ٹاپ نبی کے گھر والوں کو لائق نہ تھی، سبحان اللہ، کیا بات، اس لیے منع نہیں فرمایا۔ دیکھیں یہ بھی ایک سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے میرے نبی کا، سبحان اللہ، کچھ فرمایا نہیں مگر بتا دیا کہ میں کیوں نہیں آ رہا، میں کیا چاہتا ہوں۔ اچھا، عملاً ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا، تاکہ یہ ایسا کیوں کیا کہ آئے دروازہ مبارک پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، پردے کو دیکھا واپس ہو گئے، ایسا عمل کیوں کیا کہ آئندہ جناب زہرا رضی اللہ عنہا اپنا گھر نیک اعمال سے ہی آراستہ رکھیں، ماشاءاللہ، نیک اعمال سے اپنے کاشانہ کو، اپنے آستانے کو، اپنے گھر کو مزین کریں۔ اور مفتی صاحب نے زبردست بات لکھی، زینت دنیا نقصان آخرت کا ذریعہ بن سکتی۔ واہ سبحان اللہ، اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں۔ اس میں جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ زینت دنیا، دنیا کی آسائشیں، نعمتیں، جتنی دنیا کی نعمتیں آسائشیں زیادہ ہوں گی، کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، ناجائز ہیں تو وہ تو سیدھا سیدھا ہی آخرت کے نقصان کا باعث ہے نا، گناہ ہے تو گناہ تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، استغفر اللہ۔ اور جو جائز نعمتیں ہیں ان پر بھی حساب ہے، تو جب جتنی نعمتیں ہم دنیا میں زیادہ جمع کریں گے، دنیا کی آسائشیں زیادہ جمع کریں گے، اتنا حساب کا سلسلہ طویل ہوگا، اور بروز قیامت حساب کا سلسلہ طویل ہونا یہ خود بہت بڑی آزمائش ہے۔ اچھا، پھر اس میں انہماک، اس میں توجہ، اس میں خرچ، پھر اس کی ریپیئرنگ وغیرہ وغیرہ، جتنی اس کے وہ نیتیں خراب ہوتی جائیں گی، غفلتیں بڑھتی جائیں گی، اتنی اس کی پھر وہ برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ زینت دنیا نقصان آخرت کا ذریعہ بن سکتی۔ بہت جامع کلام ہے، بہت جامع قول ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امیر سنت دام برکاتہم العالیہ کے بیان میں بھی ہے نا کہ
حدیث پاک کے مفہوم سے آپ نے فرمایا کہ امیر جو ہے وہ غریب کی بنسبت جنت میں 500 برس لیٹ جائے گا. یعنی غریب کتنا فائدے میں ہے، کم نعمتوں والا کتنا فائدے میں ہے کہ وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تعلق سے تربیت کی. اے عائشہ، قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو، غریبوں سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور یہ کیوں فرمایا؟ تو غالباً اس کی شرح میں مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اس لیے فرمایا کہ غریب قیامت میں رب کے قریب ہوں گے. غریب قیامت کے روز مالداروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جیسے آپ نے روایت بتائی کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں کہ غریبوں سے محبت کی جائے. ایک تو آپ غریبوں سے خود محبت فرماتے ہیں، اور تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا ہے نا، یا اللہ تو مجھے مسکین کر، مسکین رکھ، اور بروز قیامت مسکینوں میں اٹھانا. کتنی اس میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے. جی یعنی اور اس حدیث کے تحت جس کا خلاصہ آپ نے بیان کیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جب میرے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، کاشان اقدس میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ روشن کیا جائے. اللہ اس دعا کا اثر تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تہمند مبارک کی زیارت کروایا کرتی تھیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا ہوا تھا اور دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند تھے. پیوند سمجھتے ہیں نا؟ اور ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ تو یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ کپڑا جب پھٹ جاتا ہے، میں اپنے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کے لیے تو ہم کیسے یہ بات کہیں گے، تو اس کے لیے کوئی چتی لگائی جاتی، کوئی الگ سے کوئی کپڑا لگا لیا جاتا ہے، اس کو پیوند کہتے ہیں. 17 پیوند اس مبارک کپڑے میں تھے جو بطور تہمند میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور اسی میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمائی. اسی دعا کا اثر تھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں. ماشاء اللہ. ایک قول یہ بھی ملتا ہے غربت کے حوالے سے کہ جو غریب ہے وہ بروز قیامت اس مقام جنت پر ہوگا کہ امیر اس کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور جس طرح مالدار مسلمان جنت میں بعد میں جائیں گے نا، جی جنتی ہیں صحیح، مگر غریب پہلے جائیں گے، مالدار بعد میں جائیں گے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی، ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والا، عزت والا، قدر و منزلت والا، مگر انبیاء میں سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے. بادشاہت ملی تھی. صحیح. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی، صحابہ میں سب سے مالدار تھے، اور ان کا مالدار ہونا 112% جائز طریقے سے، مگر اس کے باوجود جنت میں سب صحابہ کے بعد داخل ہوں گے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اللہ ہمیں غریبوں کی محبت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. اب تو وہ خاندان میں بھی کوئی غریب ہو تو اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی اس سے رشتہ نہیں کرتا. اللہ کی پناہ، اس کے جنازے میں لوگ نہیں جاتے، شادیوں میں ان کو نہیں بلاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آپ سب جگہ خرچ کر رہے ہیں، غریب بہن پر خرچ نہیں کریں گے، غریب ماموں پر خرچ نہیں کریں گے، غریب پھوپھی پر خرچ نہیں کریں گے. بڑے ایسے گھر یا سیدھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ بھائی مالدار ہے، بہن غریب ہے، یا بعض اوقات بھائی، ایک بھائی امیر ہے دوسرا غریب ہے. اب پتہ ہے، معلوم ہے کہ میرے گھر میں تو آئے دن نئے کھانے بنتے ہیں اور نئے لباس آتے ہیں، اور میرے بھائی کے گھر میں راشن بھی پورا نہیں ہوتا، کھانے کا بھی مناسب انتظام نہیں ہے. معلوم ہونے کے باوجود بھی توجہ نہیں جاتی کہ میرے گھر میں میں کچھ دے بھی دوں گا تو میں اسی سٹینڈرڈ کی زندگی گزار بھی سکتا ہوں. تو بعض نادان ایسے ہیں، اور یہ بہت ہی اسے کہتے ہیں کہ ناشکری والا انداز ایک طرح سے ہے، کہ یا ہمدردی سے ہٹ کر یہ ایک انداز ہے کہ وہ بھائی تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے نا. یعنی وہ اگر والدین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. یہ تو ایک جنرل کہا گیا نا مسلمان بھائی کے لیے
یہ تو ماں جایا بھائی ہے، سگے بھائی کا تو درجہ اور بھی بڑھ بے کر ہے۔ شک بے شک۔ تو یسیدی سوالات کچھ آئے ہوئے ہیں، تو سوالات اگر میں کروں تو اجازت ہے؟ لبیک۔ پہلا سوال بڑا وہ جسے کہتے ہیں توجہ طلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی کمائی میں، روزی میں برکت نہیں ہے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اب میں نے کیا کہنا ہے، جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی سے بڑی محبت ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ کوئی 20-25 سال سے میں ان کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے ان کے جو سورہ نور کی تفسیر ہے وہ بہترین، آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے نا، جامعۃ المدینہ کے، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کے۔ جی بالکل، فضائل شریعت کے نصاب میں ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب کی تفسیر نور العرفان، شرح مشکات مرآت، ایسی زبردست کتابیں ہیں، اسلامی زندگی، اس طرح کی بکس آپ کی بڑی شاندار ہیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں 3 قسم کے مالوں میں برکت نہیں۔ اچھا، آپ نے ایک کا پوچھا، میں 3 کا عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کے صدقے میں۔ آپ کی شان ہے۔ نہیں مفتی صاحب کی شان ہے، میں تو بیان کر رہا ہوں۔ اسلامی زندگی آپ نے اپنے رسالے میں بیان کیا، زمین کا پیسہ، یعنی آپ زمین کو، مکان کو بیچ کر کھا جائیں، اپنے خرچے میں استعمال کر لیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ویسے یہ پریکٹیکل بھی ہے، میں نے کئیوں سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنی، بھئی آپ کو، ہمیں اس کو پریکٹیکل نہ بھی ہو، اللہ کے نیک بندے کہہ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، تم بات صحیح ہے۔ تو آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ زمین بیچی نہ جائے، اگر بیچی جائے تو زمین پر ہی صرف کر دی جائے۔ واہ، حکمت والا قول ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لڑکی کا پیسہ، لڑکی والے جو روپیہ لے کر شادی کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، صحیح۔ اور اس کی صورتیں بعض پاکستان کے علاقوں میں بھی مجھے معلوم ہیں اچھا، کہ جب تھوڑا سا اس کو واضح کریں، لڑکے والے کیسے پیسے یا لڑکی والے پیسے لیتے آپ ہیں؟ سمجھے نا کہ لڑکے نے نکاح کا پیغام دیا تو لڑکی کا باپ یا گھر کا بڑا جو ہے اب اس سے پیسے لے گا، لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، کہ پھر ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس لڑکی کا اس گھر میں کوئی رسپیکٹ کیا رہ جائے گی جب وہ پیسے دے کر لی جائے گی؟ اس میں مفتی صاحب لکھا ہے کہ یہ جو پیسہ اس میں برکت نہیں ہے، بلکہ حرام لکھا ہے اور اس کو رشوت لکھا ہے۔ اللہ، ورنہ ہم نکاح نہیں کرتے، ورنہ ہم بچی کو نہیں بھیجتے۔ بعض برادریوں میں، بعض علاقوں میں، خود نام نہیں لے رہا، وہ مجھے معلوم ہے کہ یہ رائج ہے۔ صحیح۔ اچھا، تیسری، جس مال میں، جس پیسے میں برکت نہیں، ہمارا یہ موضوع ہے نا، جی جی، زمین مکان بیچ کر کھا جائے اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کو مکان اس پر لگائے۔ سیکنڈ، کہ لڑکی کا نکاح رشتہ کرے اور اس کے عوض پیسے لے، یہ رشوت حرام اور اس میں برکت نہیں ہوگی، بنے گا کچھ نہیں۔ صحیح۔ تیسرا، وہ جو لڑکی میکے سے جہیز لائی ہے، مال لائی ہے، اور یہ نکھٹو جو ہے نا، یہ شوہر صاحب جو ہیں، یہ کہتا ہے اسی پر گزارا کروں گا، اور بعض ایسے پیدل ہوتے ہیں، بعض تو وہ سواری سے پیدل ہوتے ہیں نا، بعض عقل سے ہوتے ہیں، صحیح۔ بعض کو کہتے ہیں گھٹنے میں ہوتی ہے نا اس کے، صحیح۔ کہ وہ، ارے مرد تجھے اللہ نے بنایا، نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ، مرد کے ذمہ ہے۔ بالکل۔ اور وہ عورت کو کہتے ہیں کہ جا اپنے بھائی سے لے کر آ، فلاں چیز لے کر آ، اپنے باپ سے لے کر آ۔ ایک ملک میں میرا سفر تھا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں، دینی کاموں کے حوالے سے، وہاں تو میں نے ٹرینڈ یہ دیکھا کہ جو مرد ہیں یہ گھر میں رہتے ہیں، عورتیں کام کاج کرتی ہیں، دکانیں چلاتی ہیں، ٹھیلے لگاتی ہیں، یعنی بالکل ہی اپوزٹ ہے جو ایک معاشرے کا ہونا چاہیے کہ مرد کام کرے، مرد کفالت کرے، تو وہاں بالکل اپوزٹ ہے، اور یہ پورے ملک کے اندر رائج ہے، یعنی اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرے میں کیا ہے؟ صحیح۔ نان نفقہ، گھر اور اس کا خرچہ، کھانا پینا، رہنا، یہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں۔ کتنا حسین دین ہے ہمارا۔ بلا شبہ، بلا شبہ۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کا افسر ہے، ماشاء اللہ۔ وہ عورت نہیں کہ یہ الٹی گنگا بہے گی پھر بہت سارے کام الٹے ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو بہرحال وہ نکھٹو مرد۔ اچھا، آپ نے تو بتایا کہ عورتیں کام کرتی ہیں، مجھے کسی نے بتایا، اپنے مبلغ ہیں، کسی ملک میں گئے تھے کہ وہاں پارک میں کچھ مرد دیکھے، صحیح۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں یہاں جمع ہے؟ کہتے ہیں ان کی عورتوں نے ان کو طلاق دے دی۔ عورتوں نے طلاق دے دی؟ جی۔ اچھا، وہ کیسے؟ بس وہ کیا بتائیں بھائی، الٹا معاشرہ، الٹا کام، الٹا انجام۔ صحیح۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے محبت کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے
کیا عورتیں معاشرے کی اصلاح کا سبب بن سکتی ہیں؟ کس طرح نیکی کی دعوت کس طرح دیں؟ عورت معاشرے کا بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی، سدھار کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اچھا، آج ہماری سوسائٹی میں بہت سارا جو بگاڑ ہے کس وجہ سے؟ عورت کا بڑا حصہ ہے بالکل، وہ عورت جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، وہ سوسائٹی کے بگاڑ کا سبب ہے۔ عورت کو باقاعدہ معاشرے کو جو بگاڑنے والے لوگ ہیں، فساد فی الارض والے لوگ ہیں، وہ عورت کو اس ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عورت معاشرے کی اصلاح کا سبب اس طرح بنے جیسے غوث پاک کی امی بنی۔ اچھا، ماشاء اللہ، غوث پاک کی ماں ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ معاشرے کی اصلاح کا سبب بنی۔ بالکل، الحمدللہ، آپ نے ایسا فرزند دیا امت کو، ایسی تربیت کی کہ ہمیشہ انہوں نے سچ کا اور ولایت کی منزلیں اور کیا، اور 500 کفار آپ کے دستے مبارک پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس دور میں پاپولیشن اتنی تھوڑی تھی، صحیح، اور 1,00,000 ڈاکو تائب ہوتے ہیں۔ دیکھیں معاشرے کا سبب بنے میرے غوث پاک۔ بے شک، تربیت پیچھے کس کی؟ آپ کی والدہ ماجدہ کی، والدہ ماجدہ کی۔ حضرت داتا گنج بخش حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کی ہدایت کا سبب بنے، بے شک، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ ان کی ہدایت و تربیت میں کس کا کردار ہے؟ کہ مصلی کے نیچے شکر رکھتی ہیں ماں، بیٹا نماز پڑھو اللہ شکر دے گا۔ سبحان اللہ، کیسی تربیت کی کہ اولاد نے ایک امت کی کتنے لوگوں کی تربیت کی۔ یہ تو اپنے ماں کی مثالیں دی نا۔ ویسے بھی جنرل عورت جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، رضی اللہ طیبہ تعالی طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، آپ مفتیہ تھیں، محدثہ تھیں، ماشاءاللہ، مجتہدہ تھیں، تو آپ نے بات دین کی خدمت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بے شمار اقدامات کیے۔ اب کے فرامین اس کے لیے مشعل راہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس طرح اور بھی دین اسلام کی خواتین ہیں، جو تو سلسلے میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح دین اسلام کی خواتین نے دین کی خدمت کی، اور دین کی خدمت اصل میں معاشرے کی اصلاح ہے۔ لیکن بڑے بڑے مصلح، قوم کی اصلاح کرنے والے کسی ماں کی گود میں پلے۔ بالکل، امیر اہل سنت کی نظیر ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، کیسی مثال ہے کہ ماں نے مشقت کر کے گھر کے اندر 4 دیواری میں دستکاری کر کے ہاتھ کی محنت کر کے بچے کی تربیت کی۔ ماشاءاللہ، وہ درود شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے وہ بادام وغیرہ رکھے جاتے ہیں، تربیت کی۔ بے شک، بچپن ہی سے بچوں کو نمازی بنایا، ماشاءاللہ، پھر اس بچے نے لاکھوں کو نمازی بنا دیا، بے شک، ہے نا؟ لاکھوں کروڑوں کو دین اسلام کی محبت پلا دی۔ جی، ماشاءاللہ، جی۔ مرحبا، تو گھر کے افراد کی تربیت، بالخصوص اولاد کی تربیت۔ دیکھیں مجھے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی سبحان اللہ، کہ آپ غالباً آپ کی والدہ نے گھر والوں کو یہ کہا تھا، 1 سال یا کوئی مدت رکھی تھی کہ کسی نے ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، صرف ذکر اللہ کرنا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ، ان کے سامنے یہی کرنا ہے کہ ان کے دماغ میں، ان کے کان میں رب تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اداؤں میں بھی دیکھا ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں تو ذکر اللہ کرتے ہیں۔ کتنے بچوں کی ہم مدنی مذاکرے میں زیارت کرتے ہیں، وہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، بچے بچیاں، ماشاءاللہ، ان کے ماں باپ۔ آپ کی پوتی کا بھی مدنی مذاکرے میں دیکھا، غالباً مدنی چینل پر دیکھا، وہ ذکر اللہ کر رہی تھی، ماشاءاللہ، الحمدللہ بھی کسی نے ذکر اللہ کیا تو وہ بھی ذکر اللہ سیکھے گی۔ دینی ماحول دیکھیں کہ کی بات ہے۔ کوئی بچہ اردو بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی جاپانیز بول رہا ہے، کوئی چائنیز بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی بنگلہ بول رہا ہے، کیوں؟ ماشاءاللہ، ماں باپ جو بولیں گے بچے وہ بولیں گے نا۔ صحیح صحیح، تو ماں باپ اللہ اللہ کریں گے تو بچے اور بچیاں بھی اللہ اللہ کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ سیدھی ہمارے سلسلے کا اختتام ہے، آپ کے مدنی پھول تو ختم نہیں ہو رہے، جزاک اللہ۔ تو اجازت دیں تو ہم سلسلے کو پورا کریں۔ آج کے سلسلے کا اسی پر اختتام ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مختلف گوشوں پر انشاءاللہ نگران پاک مشاورت کے مدنی پھول لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً بچیوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں کہ جس طرح ہمیں نگران پاک مشاورت نے یہ مدنی پھول دیے کہ عورت کا بگڑنا معاشرے کے بگڑنے کا بڑا سبب ہو سکتا ہے،
اور عورت کا سنورنا، عورت کا اچھی تربیت یافتہ ہونا گھر اور معاشرہ اس کو سدھار سکتا ہے، سیدھا کر سکتا ہے اور معاشرے کو بہت حسین پیرائے میں لا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔